اگر میں یہ پڑھوں انا للہ و انا الیہ راجعون تو بے جان ہوگا کہ زراعت کو کل بالکل اڑا کے رکھ دیا گیا، بلیک آؤٹ کیا گیا زراعت کا، نام تک نہیں لیا گیا زراعت کا۔ چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو باہر نکل کے زراعت کا جنازہ ہی پڑھ لیتے، تب بھی ہم کہتے کہ کچھ ہمارا افسوس کیا۔ اب جنازہ نہیں پڑھا تو کلخانی کروا دو وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھ کے۔ میں ان سے کہتا ہوں جن کا ذمہ دار کلاس سے تعلق ہے، وہاں میں بن کے بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، قبروں سے تمہارے باپ دادا تمہیں آواز دے رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے کاشتکار تمہیں آواز دے رہے ہیں کہ تمہیں الیکٹ کر کے اسی لیے بھیجا تھا کہ تم پاکستان کے لیے بات نہ کرو، تم پاکستان کی زراعت کے لیے بات نہ کرو، تو پاکستان کی 70% آبادی دیہاتی لوگوں کے لیے بات نہ کرو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے ہماری نمائندگی نہیں کی، آپ نے ہماری نمائندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے فنانس منسٹر سے زیادہ آپ لوگوں پہ گلہ ہے، آپ لوگوں کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہو سکتا، اب بھی ٹائم ہے آپ کے پاس۔ اس بجٹ کو پاس کروانے سے پہلے زراعت کو باعزت اور منافع بخش کاروبار بنواؤ، یہی تمہارے باپ دادے کی ڈیمانڈ ہے، یہی تمہارے حلقے کی ڈیمانڈ ہے، یہی تمہارے علاقے کی ڈیمانڈ ہے، ہر پاکستانی کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو حالات گزرے اس کے تحت اس فنانس منسٹر آتے ہی اعلان کرتا کہ ہم اس بجٹ میں زرعی ایمرجنسی کا نفاذ کر رہے ہیں۔ ہمارے فنانس منسٹر نے یہ نہیں سوچا کہ اس دفعہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ، ایگریکلچر کا ڈیفیسٹ بڑھا ہے وہ $6 بلین کا ہے، صرف چاول کی ایکسپورٹ میں $2.1 بلین کا کی کمی آئی ہے، $2 بلین کی کاٹن کی امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے، 70% مکئی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ سیسمی کی ایکسپورٹ میں 60-70% کمی آئی ہے، فروٹ ویجیٹیبل میں تقریباً 42% کمی آئی ہے، یعنی ہر طرف نقصان ہی نقصان کا سودا ہے، لیکن پھر بجٹ میں نہ آنا۔ دوسرا ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو، کوئی یونٹ سک ہو، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، بیمار شخص کو ملٹی وٹامن کھلائے جاتے ہیں، اور کوئی یونٹ، کوئی انڈسٹری اگر بند پڑی ہو یا وہ بالکل نیچے چلی جائے تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اس وقت پچھلے 2-3 سال کے زراعت وینٹیلیٹر پہ تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ کل زراعت ہوتی تاکہ پاکستان ہوتا، لیکن ہم نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن کل والا بجٹ ہم سے برداشت نہیں ہوا۔ یقین کر لیں ہر کاشتکار کے گھر میں ماتم ہے اس وقت کہ ہمارا نام تک نہیں لیا گیا، ہمیں کوئی سبسڈی نہیں دی گئی، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم نہیں کیا گیا۔ ظالموں یہ تو سوچو کہ اس کاسٹ آف پروڈکشن میں زراعت ہو سکتی ہے۔